معاف فرمائے کام کرنے والوں میں بھی جہالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ تعلق نہیں ہے. علماء کے مجلسوں کو عبادت سمجھا کرو اور اس کو اپنی ضرورت سمجھو. اللہ مجھے معاف فرمائے ایک تنگی پیدا ہو گئی ہے ساتھیوں میں. ایک آدمی صبح کو وقت فارغ کرتا ہے مسجد کے لیے 2.5 گھنٹے اور شام کو ایک عالم کی مجلس میں جاتا ہے یا تفسیر کا درس یا مسائل کا درس یا تنہائی میں بیٹھ کر اس سے اپنا علمی استفادہ کرتا ہے. تو ساتھی کیا کہ تم تو تبلیغ میں ہو نا, تم شام کو بھی وقت مسجد کو دو, صبح کو بھی وقت مسجد کو دو. جی ہاں, کہ تم تو وہی کام میں لگے ہوئے ہو اور تمہیں تو یہ کرنا چاہیے. شکایت کرتے ہیں آ کے کہ جو فلاں ساتھی ہے وہ تو شام کو ایک عالم کے پاس چلا جاتا ہے. جی ہاں, جہالت ہے جہالت کہ اس کا نام استخلاص رکھا ہے کہ آپ اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرو. اس کا نام کیا رکھا؟ استخلاص. یہ جہالت ہے, جہالت, استخلاص نہیں ہے. استخلاص اس کو کہتے ہیں کہ کام کرنے والے اپنے آپ کو سیاست سے, اختلافی امور سے, جھگڑے کی کاموں سے, جھگڑے کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں. یہ استخلاص ہے. یہ نہیں کہ دین کے شعبے چھوڑ کر دین کے شعبوں کے خلاف چلیں کہ استخلاص ہے. یہ تو امامت میں چلے گئے. ایک کار صاحب آئے کہ جی وہ ایک آدمی نے سال لگایا, عالم نے پھر وہ امامت میں لگ گیا. ہم کہہ رہے کہ تبلیغ کا کام کرتا. کیوں؟ وہ تبلیغ کا کام کیا ہوا؟ جو بھائی بیٹھ جاؤ, وہ تبلیغ کا کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ. وہ تبلیغ کا کام کیا ہوا؟ وہ دعوت کا کام کیا ہوا؟ جو امامت کے خلاف, درس تدریس کے خلاف, دین کے کسی شعبے کے خلاف ہو, وہ دعوت کا کام کیا ہوا؟ دعوت کا کام تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جو دین کے کسی شعبے کے خلاف ہو. یعنی ہمارا آدمی ہے, تمہارا آدمی ہے, ہمارا آدمی ہے, تمہارا آدمی ہے. کیا سارے دین کے شعبے تو نبوت کے شعبے ہیں, دعوت کے شعبے ہیں. اور نبی کا ایک کام دوسرے کام کو مخالف ہو نہیں سکتا. کہ ایک آدمی صبح مسجد کو وقت دیتا ہے اور شام کو ایک عالم کی خدمت میں جاتا ہے, کہ اچھی بات ہے. دعوت ہے کس لیے؟ دعوت اسی لیے ہے کہ ان کے اندر علم کی طرف پیدا ہو, ان میں علم کی طلب پیدا ہو. جی اس کی بھی دعوت ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ دعوت سے کوئی ایسا مجموعہ تیار کرنا ہے جس کام کے علاوہ کوئی کام نہ کرے. کہ دعوت تو علم و ذکر کو لے کر پھرنا ہے تاکہ غفلت اور امت سے جہالت ختم ہو جائے. یہ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علماء کے ایسے الگ الگ حلقے بن جائیں گے ان کے کہ ایک حلقے کا شاگرد اگر دوسرے حلقے میں جا بیٹھے گا تو انہیں غصہ آئے گا. فرمایا بدترین زمانہ ہوگا, یہ بدترین زمانہ ہوگا. جی ہاں, کہ اس حلقے کا طالب, اس حلقے کا شاگرد اس حلقے میں کیوں؟ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. ساتھی پریشان ہوتے ہیں, ہماری مسجد میں یہ چیز آ گئی, ہماری مسجد میں وہ چیز آ گئی. کہ تم اپنی مسجد میں اپنا کام نہیں کرو گے تو کوئی تمہاری مسجد میں اپنا کام کرے گا؟ اپنی مسجد میں اپنا کام نہیں کرو گے تو تمہاری مسجد میں کوئی اپنا کام کرے گا؟ مسجد تو کام کی جگہ ہے, مسجد تو کام کی جگہ ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. ہاں, اور ہمارا کسی تعارف نہیں ہے کہ جی وہ اس مسجد میں تفسیر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے صبح تفسیر ہوتی ہے, ہم شام کو تعلیم کر لیں گے. وہ کر لیں گے ہم شام کو تفسیر کریں گے, ٹھیک ہے جی ہم صبح کو تعلیم کر لیں گے. جی ہاں, ٹکراؤ کہ تبلیغ والوں کی مسجد ہے, یہ تفسیر والوں کی مسجد ہے, یہ ٹکراؤ, یہ کیا بات ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. آپ آئیے اور آپ کس وقت چاہتے ہیں کہ صبح کے ٹھیک ہے آپ صبح کر لیں گے, شام کو کر لیں گے, کیا بات ہے؟ کہ دیکھو کام کرنے والوں کے تعاون سے علم کے حلقوں کے اندر علم کے حلقوں میں اضافہ ہو. یہ ہے اصل بات, یہ ہے اصل بات. کام کرنے والوں کے تعاون سے, جی ہاں, علم کے حلقوں میں اضافہ ہو. میرے نزدیک تو بڑی خوشی کی بات ہے
کہ امت علم کے حلقوں میں، تفسیر کے حلقوں میں، اور امت جو ہے وہ مسائل کے پوچھنے میں اور علماء کے لیے جمع ہونے میں امت میں اضافہ ہو، میرے نزدیک تو خوشی کی بات ہے. یہاں تنگی پیدا ہو گئی کیا کہ اگر یہ علم میں لگیں گے تو تبلیغ چھوڑ دیں گے. ارے اسی نے کام چھوڑ دیا، وہ کام والا تھا ہی کب، مقام والا تھا ہی کب. جی ہاں کیا بات ہے. اگر کوئی اسی کام میں لے کے دعوت کو چھوڑ دے تو تھا کام والے تھا ہی کب. کہنے ساتھیوں کو کام کے تقاضے میں مشغول رکھو. کام لینے سے کام والا ہوتا ہے آدمی، کام لینے سے آدمی کام والا ہوتا ہے. اس لیے میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بیانات میں یا مذاکروں میں ایسی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے جس سے دعوت کے کام کا کسی کام کے ساتھ ٹکراؤ ہو. ہرگز نہیں، کیونکہ سارے شعبے دین کے، اور دعوتی شعبوں کو زندگی کا پھر بھی عرض کر رہا تھا کہ دین کے شعبے تو دعوت کی آمدنی ہے، اپنی آمدنی سے محبت کو نہیں کرے گا. کیوں بھائی؟ کام برائے کام تو نہیں ہے نا، کام تو برائے دین ہے، اور یہ دین کے شعبے ہیں. اس لیے مسائل علماء سے پوچھیں اور علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں. علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکرام کی حقیقت کو